بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. محترم ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ یہاں پر جمع کیا. یہ اللہ کا بڑا شکر احسان ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں آج چھٹی کا دن ہے. بہت سارے لوگ بہت سارے کاموں میں مشغول ہوں گے. کوئی جو ہے ایسے بیٹھ کے ٹائم پاس کرتا ہوگا، کوئی جو ہے شاپنگ سینٹر میں ٹائم گزار رہا ہوگا، کوئی جو ہے فلم دیکھ کے جو ٹائم گزار رہا ہوگا. یہاں پر ہم جو ہے دین کی بات سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. میں آپ کو ایک خوشخبری سنا دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، یعنی کوئی بھی قوم اللہ کے گھر میں جمع ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے سکونت نازل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں جو ہے گھیر لیتے ہیں اور ان کا ذکر اللہ تعالیٰ آسمانوں میں کرتے ہیں. کن لوگوں کا ذکر؟ جو لوگ جو ہے یہاں پر شامل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کو سننے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے اور زندگی گزارنے کے کچھ طریقے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. گزشتہ مہینے میں آپ نے سونے اور جاگنے کے آداب سماعت فرمائے تھے. عموماً دعاؤں کی کتابوں میں اور آداب کی کتابوں میں یہ ترتیب ہوتی ہے کہ سونے سے جو ہے شروع کیا جاتا ہے کہ آدمی سوئے، اٹھے اور اس کے بعد پھر حمام جائے، کپڑا پہنے، نماز کے لیے نکلے، وضو کرے، نماز کے لیے جائے. اس طرح کی جو ہے ترتیب ہوتی ہے. تو گزشتہ مہینے آپ نے جو آداب سنے تھے وہ جو ہے قضائے اس کے سونے اور جاگنے کے جو ہے آداب آپ نے جو سماعت فرمائے تھے. اس ہفتے میں انشاءاللہ ہم لوگ قضائے حاجت کے یعنی ضرورت پورا کرنے کے آداب سنیں گے انشاءاللہ. یہ جو آداب کی جو کتاب ہے یہ کتاب بڑی عمدہ کتاب ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ہم جب بتائیں گے تو اردو میں عبارت ہے لیکن اصل میں یہ جو ہے حدیث ہے. اس میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حدیثیں پوائنٹ کی شکل میں جو ہے ذکر کی گئی ہیں تاکہ کم وقت میں جو ہے زیادہ معلومات حاصل کی جا سکیں. اب لوگ سوچتے ہوں کہ جو ہے قضائے حاجت میں کیا آداب ہیں، کیا جاؤ پاک صاف کرو آ جاؤ، یعنی پیشاب پاخانہ کرنے کے جو ہے آداب، پاکی صفائی کے جو ہے آداب. تو آدمی سوچے گا کہ جو اس کے لیے کیا آداب ہو سکتے ہیں کہ گئے حمام کیے، صاف تھوڑا سا پانی مارے آ گئے. نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یعنی انسانوں کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے کچھ دعائیں، کچھ جو ہے کوئی طریقے بتلائے ہیں. اس پر اگر ہم لوگ عمل کرتے ہیں تو شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے جو حملے ہیں اس سے جو ہے نا محفوظ رہ سکتے ہیں. تو سب سے پہلی بات جو اس میں ذکر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اگر ضرورت محسوس کرتا ہو، اگر کسی آدمی کو جو ہے پیشاب و پاخانے کی ضرورت ہو تو فوراً جو ہے اس سے فارغ ہو جائے. اس کو جو ہے دبا کے جو ہے نہ رکھے، اس کو جو ہے نا کنٹرول کر کے نہ رکھے. اس سے جو ہے نا بہت سارے طبی جو ہے نقصانات انسان کو ہو سکتے ہیں جو آپ لوگ سب جانتے ہیں. دوسری چیز، بیت الخلاء جب انسان جائے تو اس میں جانے کی جو دعا ہے، سب سے پہلے دامن پہ رکھ کر اندر جائے اور دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تو اس دعا کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ انسان کی جو ہے حفاظت. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اس حدیث کو جو ہے بخاری، مسلم اور ترمذی تینوں نے جو ہے روایت کیا ہے. تو اس دعا کو پڑھ کر جب انسان جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے شیطان کے جتنے بھی وسوسے ہیں، جیسے شیطان چونکہ گندی جگہ پر شیطان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے اس کی حفاظت فرماتے ہیں. اور جب انسان کپڑے نکالتا ہے تو شیطان جو ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے. تو جیسے آپ بسم اللہ پڑھ کے اس دعا کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے جو ہے پردہ ڈال دیں گے، وہ آپ کے شرمگاہ کو جو ہے نہیں دیکھ سکے گا. اور دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی ان دعاؤں کو نہیں پڑھتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان کی شرمگاہ سے جو ہے کھیلتا ہے، انسان کی شرمگاہ سے کھیلتا ہے، جو ہم کو جو ہے ناپسند ہے. تو جو ہے دعاؤں کا اہتمام کریں. آج جو بہت ساری مصیبتیں ہم لوگوں کے پاس ہیں وہ سے کیا ہے؟ دعاؤں کی دوری کی وجہ سے ہیں. دعائیں انسان کی حفاظت کرتی ہیں. اگر ہم لوگ دعائیں نہیں پڑھیں گے تو شیطان کیا کرتا ہے؟ اس پر جو ہے حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور تیسری چیز، جب انسان باہر نکلے
تو سیدھا پیر رکھ کے باہر نکلے اور غفرانک پڑھے، یعنی اے رب ہم آپ سے جو ہے نا معافی جو ہے طلب کرتے ہیں۔ حمام میں گئے، وہاں پر دعا پڑھے اور واپس آتے ہوئے جو ہے نا آپ دعا پڑھتے ہوئے نکلیں کہ یہ دعا کیا ہے؟ غفرانک، بالکل چھوٹی سی دعا ہے۔ اور تیسری چیز، اگر کھلی جگہ میں انسان کر رہا ہے، کبھی ایسی ضرورت پڑے کہ آدمی کو جو ہے کہیں کھلی جگہ میں جا کر حمام کرنے کی ضرورت پڑے تو ایسی جگہ پر جائے جہاں پر لوگ موجود نہ ہوں۔ ابھی اس زمانے میں تو جو ہے بہت کم ہی یہ موجود ہے۔ اور پانچویں چیز کہ کھلے میدان میں قضاء حاجت کرتے وقت جو ہے قبلے کی رخ، آدمی قبلہ رخ ہو کر جو ہے نہ بیٹھے۔ اگر ڈائریکٹ آپ میدان میں بیٹھ رہے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ جو ہے قبلہ جو ہے آپ کے پیچھے یا سامنے جو ہے نہ ہو۔ اگر آدمی دیوار کے اندر ہے، جیسے ابھی جو دیوار بنے ہوئے ہیں، اگر اس کے اندر ہے تو اس میں اگر بیٹھتا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب اکثر مسجدوں میں جگہ کی تنگی کی وجہ سے قبلے کی طرف جو ہے بنایا ہوا ہے، بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہی ہے کہ اگر چار دیواری کے اندر ہے تو یہ جو ہے جائز ہے، اگر آدمی بچنا چاہتا ہے تو بچ سکتا ہے اس سے۔ اور چھٹی چیز، قضاء حاجت کی جگہ قضاء حاجت کرتے وقت قریب ہو کے جو ہے آدمی کپڑا اٹھائے، خاص کر اس جگہ پر جہاں پر جو ہے کھلی جگہ پر ہو، یعنی پہلے سے کپڑا اٹھا کر بیٹھے تو ہو سکتا ہے کہ دوسروں کو جو ہے اس کی شرمگاہ جو ہے نظر آئے، تو آدمی قریب پہنچ کے جو ہے نا اپنے کپڑوں کو جو ہے اٹھائے تاکہ اس کی شرمگاہ نظر نہ آئے۔ قضاء حاجت سے پہلے، خاص کر جب ہم لیٹرین جاتے ہیں تو قضاء حاجت کرنے سے پہلے تھوڑا سا پانی وہاں پر جو ہے بہا دیں، تاکہ جو جگہ سوکھی ہے ہو سکتا ہے گندگی کو جو ہے نا پکڑ لے وہاں پر۔ تو اگر آدمی پانی بہاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کو بعد میں صفائی کرنے کے لیے جو ہے آسانی ہوتی ہے۔ ہم لوگ ایسے اب تو بہت ساری سہولتیں، فلش ہے، سب جگہ ہے، آدمی فوراً فلش کیا جو ہے بیٹھ سکتا ہے، نہیں ہے تو آدمی کم سے کم تھوڑا پانی بہائے تاکہ صفائی کرنے میں جو آسانی ہو، کم پانی میں جو آدمی صاف کر کے جو ہے وہاں سے نکل سکتا ہے۔ ورنہ آدمی ایسے ہی بیٹھے گا، گندگی جو ہے صاف نہیں ہوگی تو آنے والے آدمی کو جو ہے تکلیف ہوگی، وہ پھر آنے والے آدمی کو جو جانے والے آدمی کو جو بد دعا کرے گا۔ ہم بھی کرتے ہیں کہ جو ہے دیکھو کیسا بدتمیز انسان ہے، کتنا گندا چھوڑ کے گیا ہے۔ اور آٹھویں چیز، قضاء حاجت سے قبل اس جگہ پر تھوڑا سا پانی بہا لیں۔ اور آٹھویں چیز کیا ہے، قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد اچھی طرح پانی بہائیں تاکہ گندگی جو ہے پوری طرح صاف ہو جائے، اور اسی طرح صاف چھوڑ کر جائیں جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ جو ہے آپ جانے سے پہلے جگہ جو ہے صاف ہو۔ ہاں، اور نویں چیز، لوگوں کے راستے اور سائے کی جگہوں پر پیشاب اور پاخانہ نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو لعنت کی جگہوں سے آپ لوگ بچو، دو لعنت کی جگہوں سے بچو۔ سب سے پہلی جگہ کیا ہے، لوگوں کے جو گزرنے کی جگہ ہے، راستہ ہے، مین راستہ ہے، وہاں پر جو ہے ضرورت کو جو ہے پورا نہ کرو، قضاء حاجت کو جو ہے نہ کرو، یعنی پیشاب و پاخانہ اس جگہ پر نہ کرو۔ اب کریں گے تو کیا ہوگا، کبھی گاڑی میں لگ رہا ہے، کبھی پیروں میں لگ رہا ہے، کبھی جو ہے نا کپڑوں پہ جو ہے اڑ رہا ہے، اس طرح جو ہے پوری گندگی جو ہے نا پھیلتی ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے، سایہ دار جگہ، چاہے وہ چھت کی شکل میں ہو، چاہے جو ہے درخت کی شکل میں ہو۔ سایہ دار درخت میں یا سایہ دار جگہ پر اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، باہر سے آنے والے لوگ آرام کرتے ہیں وہاں پر۔ اگر آرام کرنے کی جگہ پر انسان اگر گندگی کرتا ہے تو اس کے لیے جو ہے کتنی تکلیف کی بات ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو لعنت کی جگہوں سے بچو، ایک راستے میں پیشاب پاخانہ کرنے سے بچو، اور دوسرا کیا ہے، سایہ دار جھاڑ یا چھت کی جگہ، چھت پر جو ہے پیشاب پاخانہ کرنے سے بچو۔ اور 10ویں چیز، اگر حمام کے پاس آپ ٹھہرے ہیں اور وہاں پہ جو ہے لائن لگی ہو تو اس لائن کی جو ہے نا پابندی کرے۔ یہ نہیں کہ جو ہے آدمی جو ہے تھوڑا ہٹا کٹا ہے یا پھر جو ہے نا پاور والا ہے تو جا کے جو ہے نا بیچ سے جو ہے گھسے۔ سارے لوگ جو ہے وہاں پر جو لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں سارے لوگ جو ہے ضرورت مند ہیں، سارے لوگ پریشان ہیں۔ اگر انسان کو بہت ہی زیادہ تکلیف ہے، جیسے شوگر کا مریض ہے، 11ویں چیز جو اس کتاب میں ذکر ہے وہ ہے کہ آدمی ٹھہرے ہوئے پانی میں، چاہے وہ حوض کی شکل میں ہو، چاہے سوئمنگ پول کی شکل میں ہو، چاہے جو ہے چھوٹے سے تالاب کی شکل میں ہو، تو وہاں پر آدمی پیشاب اور پاخانہ نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کرنے سے جو ہے منع فرمایا ہے کہ کیونکہ یہ سب کے استعمال کی چیز ہے۔ حوض کا پانی سب لوگ استعمال کر سکتے ہیں، جانور بھی استعمال کر سکتے ہیں، آدمی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ سوئمنگ پول ہے جہاں پر جا کے نہاتے ہیں لوگ، بہت سارے لوگ نہاتے ہیں، اگر سب لوگ جو ہے گندگی کریں گے تو جو ہے کیا حالت ہوگی۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہوں پر ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب و پاخانہ کرنے سے منع کیا ہے۔ اگر پانی بہت زیادہ ہے، ندی ہے، بہنا والا پانی ہے، تو وہاں کوئی جو ہے مشکل نہیں ہے۔ اور 12ویں چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ آدمی بیٹھ کر جو ہے پیشاب کرے،
آدمی بیٹھ کر پیشاب کرے، اگر کسی مجبوری کی صورت میں اگر وہ ٹھہر کر پیشاب کرتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، جیسا کہ ہم لوگوں کو حدیث سے معلوم ہوتا ہے. میں بھی حدیث پڑھوں گا انشاءاللہ. اس سے پہلے یہ بات بتانا مناسب ہے کہ اگر آدمی کچھ بیماری کا شکار ہے یا پھر ایسی جگہ پر ہے جہاں پر جو ہے گندگی ہے، وہاں پر بیٹھ کر پیشاب کرنا جو ہے اس کے لیے ناممکن ہے، تو اس صورت میں وہ آدمی ٹھہر کے جو ہے پیشاب کر سکتا ہے. جیسے کسی آدمی کو گھٹنے میں درد ہے یا اور جو ہے وہ کیا بولتے ہیں اس کو، جو انگریز جو لیٹرین ہے، جو بیٹھ کرسی والی لیٹرین ہے، اگر وہ نہ ہو تو آدمی نیچے بیٹھ کر پیشاب کرنا اس کے لیے مشکل ہے، تو اس صورت میں وہ آدمی پیشاب کر سکتا ہے. اور اگر ایسی جگہ پر ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ کو جو ہے ضرورت محسوس ہوئی پیشاب کی تو آپ نے دیکھا کہ کچرے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، اس کے پیچھے ایک دیوار تھی، تو وہاں آپ نے جو ہے ٹھہر کے پیشاب کیا. تو یہاں یہ ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے وہاں پر گندگی ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ بیٹھے ہوں. تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ٹھہر کے جو ہے پیشاب کیا. اور کھڑے ہو کر پیشاب کرتے وقت آدمی اس بات کا خیال کرے کہ وہ چھینٹے جو ہے اس کے اوپر نہ اڑیں. اگر ٹھہر کر پیشاب کرنے کی وجہ سے چھینٹے اڑنے کا خدشہ ہے تو آدمی اسے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے جو عذاب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس سے گزرے تو دو لوگ وہاں پر جو ہے دفن تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان دونوں کو جو عذاب ہو رہا ہے اور یہ کسی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ چیزیں واقعی بڑی ہیں، دیکھنے میں تو بڑی نہیں لیکن بڑی ہیں. سب سے پہلی چیز جس پر عذاب ہو رہا تھا وہ کون تھا؟ چغل خور تھا، جو یہاں کی باتیں وہاں، وہاں کی باتیں یہاں کرتا تھا. ایسے آدمی پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہو رہا تھا. اور دوسرا آدمی وہ تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا. تو ایسے آدمی کے لیے جو ہے قبر میں عذاب ہوگا. تو آدمی جو ہے حتی المقدور جہاں بھی پیشاب کرے، چاہے وہ باہر ہو، حمام میں ہو، کہیں بھی ہو، پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی کوشش کرے. اگر اس کو کچھ اندیشہ ہو، محسوس ہو کہ فلاں جگہ ہے تو دھو لے، اگر نہیں ہے تو اس جگہ پر کیا کرے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب بتلایا کہ آدمی وہاں پر پانی کا چھڑکاؤ کرے، یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا انشاءاللہ. اور 14ویں چیز، پیشاب کر کے پاکی نہ لینا. اچھا یہ تو حدیث ہو گئی. پیشاب کرتے وقت دائیں ہاتھ کا استعمال، شرمگاہ یعنی دائیں ہاتھ کا استعمال جو ہے نہ کرے. سیدھے ہاتھ سے جو ہے آدمی پیشاب پاخانہ جو ہے نہ کرے، بلکہ لیفٹ ہینڈ جو ہے یوز کرے تاکہ وہ گندگی جو ہے اس میں نہ ہو اور وہ جو ہے کھانے میں جو ہے ہمارے شامل نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا بال احدکم فلا یمس ذکرہ بیمینہ ولا یستنج بیمینہ. نہیں، آدمی جب قضاء حاجت کرے تو اس وقت اپنے سیدھے ہاتھ کو استعمال پیشاب کے لیے بھی اور پاخانے دونوں کے لیے جو ہے استعمال نہ کرے. اس کا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کے ذریعے پاکی حاصل کرنا یہ بہت زیادہ افضل ہے. پانی اگر ہو تو پاکی صفائی اس سے حاصل کرنا بہت افضل ہے. اگر پانی نہ ہو تو پتھر کو جو ہے استعمال کرنا چاہیے. پتھر کو کیسے استعمال کریں؟ یا تو 3 پتھر استعمال کریں، یا پھر بڑا پتھر لے کے اس کو 3 جگہ جو ہے استعمال کریں پیشاب کے لیے. اگر ٹشو وغیرہ بھی آدمی استعمال کرتا ہے تو وہ بہتر ہے، وہ بھی جو ہے اس سے بھی جو ہے پاکی ہو جائے گی. اگر کوئی آدمی پانی کے ساتھ ٹشو یا پتھر بھی استعمال کرتا ہے تو وہ اور زیادہ جو ہے پاکی کی جو ہے علامت ہوگی. ہاں، مٹی کا ڈھیلا. پتھر کا مطلب سخت پتھر نے جو پیشاب کو جو ہے نہ چوستا ہو، مٹی کا ڈھیلا ہو جو پیشاب کو جو جذب کرے. آج کل ماشاءاللہ بہت ساری چیزیں ہیں، اور ٹیبلٹ کی شکل میں اور اسٹرپس کی شکل میں، ٹشو تو ہے ہی ہے. ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان پیشاب سے اپنے آپ کو جو ہے پاک کر سکتا ہے. اکثر ہم لوگ سنتے ہیں انڈیا میں آج میں پیشاب سے پاک نہیں ہوں. بہت تعجب لگتا ہے مجھے، بہت عجیب لگتا ہے کہ بولتے ہیں کہ میں پیشاب سے پاک نہیں ہوں. کیا ہے بھائی؟ پیشاب کرے کچھ کسی بھی چیز سے جو ہے نا آدمی یہ کر سکتا. پیپر ہے، ہڈی وغیرہ سے نہ ہو، جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئلہ، ہڈی، اس طرح کی چیزوں سے آدمی جو ہے نا پیشاب سے پاکی حاصل نہ کرے، کیونکہ یہ جنوں کی جو ہے غذا ہے. ہڈی میں اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو گوشت پیدا کرتا ہے اور وہ جن جو ہے اس کو کھاتے ہیں. اگر ہم اس سے پیشاب کریں گے یا پھر اس پر پیشاب کریں گے تو اس سے جن جو ہے آپ پر حملہ کر سکتا ہے یا پھر جو آپ پر حاوی ہو سکتا ہے. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو ہے منع فرمایا کہ ہڈی اور کوئلے کے ذریعے جو ہے استنجا حاصل کیا جائے یا اس پر پیشاب یا پاخانہ کیا جائے. گوبر اور ہڈی یعنی گوبر اور ہڈی سے پاکی حاصل کرنا منع ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اور قضاء حاجت کے وقت بلا سخت ضرورت کے بعد کرنا بالکل جو ہے ناپسند ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پیشاب کرتے ہوئے پیشاب کر رہے تھے، ایک صحابی آپ کو آ کر سلام کیا تو سلام کا جواب دینا لازم ہے، لیکن آپ چونکہ قضاء حاجت کر رہے تھے
پیشاب کر رہے تھے، اس وقت جو ہے ایک آدمی نے سلام کیا تو آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، چہ جائے کہ کوئی دوسری باتیں ہوں۔ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں اکثر لوگ، بہت سارے مصری لوگ دیکھتے ہیں حمام میں بیٹھ کے بازو بیٹھ کے جو باتیں کرتے رہتے ہیں، بہت ہی جو ہے ادب کے بھی خلاف ہے، اور جو ہے حدیث کے حساب سے بھی جو ہے نا یہ غلط کام ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے دو آدمیوں پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے جو قضاء حاجت کے وقت پردہ نہ کریں۔ اگر آدمی باہر بیٹھا ہوا ہے تو ہم لوگ جب ٹرین سے گزرتے ہیں تو بہت سارے نظارے دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے سامنے بیٹھے ہیں اور باتیں چل رہے ہیں، ہاں ہندری سے گزرو، تو اگر اسی صورت میں تو آدمی سامنے نہ بیٹھے، اپنے آپ کی جو ہے شرمگاہ کی حفاظت کرے، وہ دوسروں کو جو نہ بتلائے، کیونکہ یہ اس کی جو ہے خاص ہے، دوسروں کے لیے جو نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسے دو آدمیوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا جو قضاء حاجت کرتے ہوئے ایک دوسرے سے پردہ نہیں کرتے ہیں۔ اور 22ویں چیز، سوراخ اور بلوں میں، سوراخ اور بل جو ہوتے ہیں اس کے اندر پیشاب کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کیونکہ یہ سوراخ اور بل جو ہے جنوں کا مسکن ہوتے ہیں، جنوں کے رہنے کی جگہ اکثر ہوتی ہے، یا پھر جو ہے کچھ ایسے جانور ہو سکتے ہیں جو تکلیف دینے والے ہوں، سانپ ہو، بچھو ہو، آپ جو ہے پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے وہاں پر جو ہے آ کر آپ کو نقصان پہنچا دیں، یا پھر جو جن ہیں وہ جو ہے ایسے بہت سارے واقعات ہم لوگ سنے ہیں، دیکھیں ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے دوستوں میں، کہ اکثر یہی شکایت ہوتی ہے جب جن سے پوچھا جاتا ہے کہ کیوں آپ اس پر جو ہے جس کے جسم میں آئے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب آرام کر رہے تھے ہمارے بل میں تو اس نے جو ہے پیشاب کر دیا، اس لیے ہم لوگ جو ہے اس سے ناراض ہو گئے۔ تو ایسے سب جگہوں پر پیشاب کرنے سے رکنا چاہیے، اور جہاں بھی آدمی نئی جگہ پر پہنچے تو وہاں پر اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس دعا کو پڑھ کر جو ہے وہاں پر جائے، تو وہاں جو بھی تکلیف دینے والی چیزیں ہیں وہ جو ہے انسان کو نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ اور پڑھتے ہو جو ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس سے بھی جو ہے بہت سارے جتنے بھی بری اور چیزیں شیطان کی شکل میں ہوں، انسان کی شکل میں جو بھی ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب سے جو ہے انسان کی حفاظت فرمائے گا۔ اور کوئی مرد کسی مرد کا یا کوئی عورت کسی عورت کا کے شرمگاہ کو جو ہے نہ دیکھے، یہ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اور 24ویں چیز، کسی کو قضاء حاجت کی ضرورت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس سے فارغ ہو کر ہی نماز پڑھے۔ اگر آدمی کو سخت ضرورت ہے، حمام جانا ہے یا لیٹرین جو ہے جانا ہے اسے، تو کھانا اگر حاضر ہو یا پھر نماز جو ہے شروع ہو چکی ہو، ان دونوں صورتوں میں آدمی سب سے پہلے کیا کرے، قضاء حاجت کر کے جو ہے نا نماز کے اندر جو ہے شامل ہو، تاکہ آدمی جب نماز کے لیے پہنچے تو بالکل سکون کے ساتھ جو ہے شامل ہو، اس کے اندر جو ہے نا یہ دماغ میں نہ ہو کہ جو ہے مجھے پھر فوراً جو ہے جانا ہے، آدمی جو ہے سکون و اطمینان کے ساتھ آدمی نماز کو جو ہے ادا کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر بھی دو ہیں بس، اس کو پڑھ کے جو ہے نا جگہ لیتا ہوں میں انشاءاللہ۔ جب کوئی شخص بیت الخلاء میں آنے کا ارادہ کرے اور ادھر جماعت کھڑی ہو چکی ہو تو سب سے پہلے جو ہے اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے پاک کر لے۔ اور 25ویں چیز، غسل خانے میں پیشاب کرنا منع ہے، ایسے غسل خانے میں جس میں حمام جو ہے نہ ہو، جیسے لیٹرین اور باتھ روم جو ہے ملا ہوا ہے تو اس صورت میں جو ہے کر سکتے ہیں۔ اگر صرف جو ہے حمام ہے جیسے پہلے ہوتا تھا تو ایسی جگہوں پر پیشاب کرنا منع ہے اور ناپسندیدہ ہے۔ اور 26ویں چیز، بیت الخلاء صرف قضاء حاجت کے لیے بنائی جاتی ہے، اس میں تمباکو نوشی کرنا، سگریٹ پینا یا بیڑی پینا جو ہے نا، یہ ویسے دونوں چیزوں کے لیے بھی صحت کا نقصان ہے۔ باہر پئیں گے تبھی صحت کے لیے نقصان ہے، اور اگر اندر بیٹھ کے پیتا ہے تو اس کے لیے تو بہت ہی زیادہ نقصان ہے، کیونکہ تنگ جگہ میں وہ جو ہے جب دھواں کو استعمال کرتا ہے تو اس کے پتہ نہیں پھیپھڑوں کی کیا حالت ہوتی ہوگی۔ ہاں یعنی گندی جگہ، گندا کام کر رہے ہیں، اس میں جو ہے پھر گندی چیز استعمال کر رہے ہیں تو پورا جو ہے گندگی اعلیٰ گندگی ہو گئی، گندگی پر جو ہے گندگیاں شامل ہو گئیں۔ یہ اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بچائے۔ اور آخری چیز جو اس میں ذکر ہے، ایسے بہت سارے آداب ہیں، تو قضاء حاجت کے بعد ہاتھ مٹی یا صابن وغیرہ سے صاف کر لے تاکہ وہ گندگی جو ہے وہ دور ہو جائے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اسلامی جو آداب ہیں، چھوٹے چھوٹے آداب ہیں، اس پر عمل کر کے ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔